من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون۔ اب تو ثنا کے بعد سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 28 پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ عید الاضحیٰ کی آمد سے قبل انسان کے پیدا ہونے اور اس کے موت کی آغوش میں جانے کا تذکرہ ہوا تھا۔ آج اس کے مرنے کے بعد اٹھائے جانے اور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے پر بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی قدرت، اپنے اقتدار اور اختیار پر یقین اور ایمان رکھنے اور اپنے احکام پہ عمل پیرا رہنے کے لیے کمر بستہ ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، دوستو، حق، سچ اور جنت کے متلاشی ہم سفر ساتھیوں، تمام الہامی کتابوں، خواہ وہ صحف
ابراہیم اور صحف موسیٰ ہوں، خواہ وہ تورات، زبور، انجیل اور قرآن ہو، سب میں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے اور اللہ کے حضور پیش کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اس کے باوجود ہر دور میں کچھ لوگ ایسے بھی رہے ہیں جنہوں نے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کو محال جانا ہے۔ جب بھی انبیاء علیہ السلام نے اپنے اپنے ادوار میں لوگوں کو نیکی کی راہ اختیار کرنے، برائی کی راہ سے اجتناب برتنے کی تلقین کی کہ کل مرنے کے بعد تمہیں برائی پہ سزا ملے گی، اچھائی پہ جزا ملے گی، تو ان لوگوں نے دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کیا ہے اور یہ کہا کہ جب ہم مر جائیں گے ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، ہمیں کون دوبارہ اٹھائے گا، کس طرح اٹھائے گا اور کون ہم سے باز پرس کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ذاب الذین کفروا ان لن یبعثوا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انہوں نے یہ گمان کیا ہے کہ وہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے۔ ہر دور میں ایسی سوچ رکھنے والے لوگ موجود رہے ہیں۔ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی ایسے لوگ موجود تھے۔ جب آپ نے انہیں نیکی کی تلقین کی، برائی سے بچنے کی تعلیم دی اور یہ کہا کہ نیکیاں کرو گے کل جزا ملے گی، برائیاں کرو گے تو سزا کا سامنا کرنا پڑے گا، تو لوگوں نے کہا جب ہم مر جائیں گے ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، ہمیں کون اٹھائے گا، کس طرح اٹھائے گا اور کون ہم سے باز پرس کرے گا۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں لوہار کے پیشے سے وابستہ تھا، تیر، تلواریں اور اس طرح کے اوزار بنا کے میں لوگوں کو بیچا کرتا۔ آس بن وائل سہمی نے مجھے ایک بہترین تلوار بنانے کا آرڈر دیا، میں نے اس کے لیے تلوار تیار کی، اس نے ڈلیوری لے لی، پیسے کچھ وقت بعد دینے کا وعدہ کیا۔ اسی دوران اللہ نے مجھے ایمان لانے کی سعادت بخش دی۔ جب میں اس کے پاس پیسے لینے کے لیے گیا تو وہ اکھڑ مزاج مجھ سے الجھنے لگا کہ میں اس وقت تک تمہیں اس تلوار کی قیمت نہیں دوں گا جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہ کر دو۔ اللہ نے توحید کی، ایمان کی دولت عطا کر دی تھی، اور یہ دولت جب مل جائے انسان مال کیا جان اولاد کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اسے جواب دیا لن اکفر بہ حتی تموت ثم تبعث،
تم تو آپ کی بات کرتے ہو، اور تم اگر ایک دفعہ مر کے دوبارہ بھی آ جاؤ تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گا۔ یہ مذاق اڑانے لگا، اچھا کیا مرنے کے بعد مجھے دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ فرمایا ہاں تجھے دوبارہ اٹھایا جائے گا، اور جزا اور سزا سے ہمکنار بھی کیا جائے گا۔ تو یہ مذاق کرتے ہوئے کہنے لگا اچھا پھر وہاں آ کے مجھ سے پیسے لے لینا، یہاں میری طرف سے جواب سن۔ پھر اس نے ایک بوسیدہ سی ہڈی اٹھائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں تو پہلے ہی تمہاری باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اب تم نے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا ہے کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اور یہ کہنے کے ساتھ اس نے ہڈی کو توڑا مروڑا اور کہنے لگا کہ اس بوسیدہ ہڈی کو دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ ارشاد باری تعالی وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ۔ اس نے ہمارے لیے مثال بیان کی اور اپنی پیدائش کو بھول گیا، اور اس نے کہا اس ہڈی کو بوسیدہ ہونے کے بعد دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ آج بھی ایسے لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے جو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں جب ہم مر جائیں گے، قبروں میں دفن ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، ہمیں کون دوبارہ اٹھائے گا، کس طرح اٹھائے گا، اور کون ہم سے باز پرس کرے گا؟ قرآن کہتا ہے اَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ۔ کیا انسان یہ نہیں دیکھتا کہ ہم نے اسے ایک حقیر نطفے سے پیدا کیا ہے؟ اس سے زیادہ اس کی حیثیت کوئی نہیں تھی، جبکہ اچانک وہ ہم سے کھلا جھگڑا کرنے پہ اتر آیا ہے کہ کون ہمیں دوبارہ اٹھائے گا۔ ماضی میں جن لوگوں نے انکار کیا، آج جو لوگ انکار کر رہے ہیں، اور آنے والے ادوار میں جو لوگ انکار کریں گے، یہ صرف گمان کی بنیاد پہ ہے، دلیل کوئی نہیں، صرف دعویٰ ہی ہے، اور دعوے گمان اکثر جھوٹے ثابت ہوتے ہیں۔ جبکہ قرآن کریم نے اس گمان کے مقابلے میں یقینی خبریں دی ہیں۔ قرآن تو خود یقینی، پہلا سبق ہی یہ ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی ریب اور شک نہیں ہو سکتا، اس کا ہر کلمہ، ہر حرف، ہر بات یقینی ہے۔ اللہ اس قرآن میں اعلان کرتے ہیں کما بدانا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین۔ جس طرح ہم نے اس انسان کو پہلے پیدا کیا تھا، اسی طرح ہم اسے
اور دوبارہ لٹائیں گے، یہ ہمارا وعدہ ہے اور ہم ایسا کرنے والے ہیں۔ کہیں اللہ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ وہی اللہ ہے جس نے پہلے خلق کو پیدا کیا، پھر اسے دوبارہ لٹائے گا۔ پہلے پیدا کرنا بھی اس کے لیے بڑا آسان، دوبارہ لٹانا بھی اس کے لیے بہت ہی آسان، اور اسی کی آسمانوں اور زمینوں میں حقیقی شان ہے، اور وہ ہر چیز پہ غالب کامل حکمت والا ہے۔ کہیں قرآن کریم نے دوبارہ اٹھائے جانے کا تذکرہ یوں کیا، قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتا دیں کہ وہی انسان کو دوبارہ پیدا کرے گا اور جس نے اسے پہلی بار پیدا کیا، اور وہ ہر طرح کا پیدا کرنا اچھی طرح سے جانتا ہے۔ کہیں قرآن میں اعلان یہ ہوا وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ۔ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا دوبارہ اٹھایا جانا حق ہے؟ آپ کہہ دیجیے ہاں، میرے رب کی قسم یہ برحق ہے، اور تم اس کو عاجز نہیں کر سکتے، دوبارہ اٹھانے سے روک نہیں سکتے۔ اور کہیں قرآن نے دوبارہ اٹھائے جانے کا اعلان اس طرح کیا بَلَا وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبِّئُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ۔ کیوں نہیں؟ میرے رب کی قسم تم ضرور بضرور دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، پھر جو کچھ بھی تم نے کیا اور اس کے بارے میں تم بتائے جاؤ گے، اور یہ اللہ پر بڑا ہی آسان ہے۔ پہلے کوئی چیز بنانے میں تو بعض اوقات لوگوں کے لیے مشکل پیش آ جاتی ہے، لیکن ایک دفعہ بن جائے تو دوبارہ کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ اللہ کے لیے تو پہلے پیدا کرنا بھی کوئی مشکل نہیں تھا، تو دوبارہ اٹھانا اس کے لیے کیسے مشکل ہو سکتا ہے؟ قرآن کریم نے جگہ جگہ دوبارہ اٹھائے جانے کا ذکر ہی نہیں کیا، بلکہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے متعدد واقعات بھی بیان کر دیے، تاکہ کوئی شک اور شبے میں نہ رہے، لوگوں کے اشکال دور ہو جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ اللہ سے ملنے کے لیے گئے، اللہ نے تورات عطا کی، فرمایا موسیٰ جاؤ اور بنی اسرائیل کو کہہ دو کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، اور اللہ نے تمہاری رہنمائی کے لیے مجھے یہ تورات عطا کی ہے، اس کے احکام پہ عمل پیرا ہونے والے بن جاؤ۔ یہ کوئی عجیب سی مخلوق تھی،
یہ جو اسرائیل کا نیتنیاہو ہے نا، انہی کی نسل سے ہے، بدبخت۔ وہ تو ان کے بھی جد امجد ان کے بھی بڑے تھے۔ کہنے لگے موسیٰ ہمیں پاگل سمجھتا ہے کہ تیرے کہنے پہ ہم تجھے اللہ کا نبی مان لیں اور تورات کو اللہ کی کتاب مان لیں؟ اگر تو چاہتا ہے کہ ہم تجھے اللہ کا نبی مانیں، تورات کو اللہ کی کتاب مانیں، تو پھر ہمیں ہماری آنکھوں سے اللہ کا دیدار کروا دیں۔ یہ منہ اور مسحور کی دال، اللہ کا دیدار اس دنیا میں جو فانی ہے، فانی آنکھوں کے ساتھ کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے معراج کروائی تو پوچھا گیا کیا آپ نے اللہ کی زیارت کی؟ تو آپ نے فرمایا ہو بنور انا اراہو، اب وہ نور ہے اور میں بشر ہوں۔ بشر اس دنیا میں اس نور کی جھلک کیسے دیکھ سکتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور جب اس خواہش کا اظہار کیا، اللہ میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، فرمایا موسیٰ بڑا مشکل کام ہے، دیکھ نہیں سکتے، لیکن چلو تمہاری تسلی کروا دیتے ہیں، نیت اور مقصد نیک ہے۔ طور پہاڑ پہ بلایا، فرمایا طور پہاڑ کی طرف دیکھو، میں اس پہ اپنی نور کی ایک تجلی ڈالنے والا ہوں، اگر یہ اس کی جھلک برداشت کر گیا تم بھی مجھے دیکھ لو گے۔ جب اللہ نے کوہ طور پہ اپنے نور کی تجلی فرمائی تو وہ جل کے راکھ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام طور کو دیکھ کے بے ہوش ہو گئے۔ ہاں ایک وقت آئے گا جب انسانوں کو حقیقی وجود ملیں گے اور دائمی آنکھیں ہوں گی، اور جن کی پاور دیکھنے کی کئی گنا زیادہ ہوگی، اور اللہ ان دائمی جسموں کے ساتھ انہیں جنت میں لے جائے گا۔ اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں داخل کرنا۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، اللہ پوچھیں گے جنتیوں خوش ہو؟ اللہ کیوں نہیں، اتنا کچھ تو عطا کر دیا، کچھ اور بھی چاہتے ہو؟ اللہ ہماری اوقات سے تو زیادہ مل گیا، اس سے زیادہ ہم کیا طلب کر سکتے ہیں؟ اچانک اللہ اپنے رخ انور سے نقاب الٹ دیں گے اور جنتیوں کو جنت میں اللہ کی زیارت ہو جائے گی۔ جب اللہ کی زیارت کریں گے تو جنت کی ساری نعمتوں کو بھول جائیں گے۔ اور ان بدبختوں نے کہا کہ جی ہم تو ابھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی، اللہ بڑے ظالم ہیں، میری بات تو مان نہیں رہے، ایسی شرط رکھ دی ہے کہ جو میری تو سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ اللہ نے فرمایا لے آ ان کو میرے پاس، میں پھر ان کو اپنا آپ دکھاتا ہوں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے 70 قبیلے تھے، ہر قبیلے کے سردار کو موسیٰ علیہ السلام نے ساتھ لیا، 70 کی تعداد ہو گئی۔ طور کی طرف گئے، چاہت یہ ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھیں، اور پھر اللہ ہمیں بتائے واقعتاً یہ میرا نبی ہے، یار مان لو اس کی بات، یہ میری کتاب ہے، اس پہ ایمان لے آؤ۔ تو یہ ایمان کی یقین کیسا ہوتا؟ اللہ تعالیٰ نے اب بجلی کی صورت میں ایک کڑکدار آواز پیدا کر دی، اتنی زوردار کہ اس کڑک کی آواز کو برداشت نہ کر سکے، اور 70 کے 70 ہی کلٹی ہو گئے۔ پڑی ہوئی ہیں لاشیں بدماشوں کی ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام اور پریشان، اللہ وہ تو پہلے ہی نہیں مار رہے تھے، اب تو وہ میری جان کے دشمن بن جائیں گے، ہمارے سرداروں کا کام تو نے کروایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعائیں اور التجائیں کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، کیونکہ ان کی بھی تو تسلی ہو چکی تھی نا، اب تو ایمان یقین
لانے والے بن گئے۔ ارشاد باری تعالیٰ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم آپ پہ اس وقت تک ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں، فرمایا پھر تمہیں کڑکدار آواز نے پکڑ لیا، تم مر گئے۔ پھر اللہ نے مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ اٹھایا تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ 70 سردار اللہ نے مار دیے، اور مارنے کے بعد اپنے نبی کی دعا کرنے کی قبول کرتے ہوئے انہیں دوبارہ زندگی دے دی۔ اسی طرح ایک قوم اپنے شہر میں آباد تھی کہ طاعون یا کوئی وبا پھیل گئی۔ اب شریعت کا اللہ کا حکم یہ ہے کہ اگر تمہیں پتہ چلے کہ کسی شہر یا علاقے میں طاعون کی وبا پھیلی ہے تو تم اس شہر یا علاقے میں داخل نہ ہو، اور اگر تم پہلے سے وہاں موجود ہو تو شہر یا علاقے کو چھوڑ کر باہر نہ جاؤ۔ انہوں نے جب دیکھا کہ طاعون کی وبا پھیل گئی ہے تو سارے شہر کو چھوڑ کے بھاگ نکلے، ایک میدان میں جا کے ڈیرے لگا دیے۔ اللہ نے ملک الموت کو کہا یہ موت سے ڈر کے جو ہے نا بچنے کے لیے آ رہے ہیں، جا ان سب کے ٹیٹوے دبا دے۔ آئے ملک الموت، ان سب کی زندگیوں کے چراغ گل کر دیے۔ یہ سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں تھے، میدان لاشوں سے اٹا ہوا ہے۔ پھر کوئی اللہ کا نبی، کوئی نیک بندہ وہاں سے آیا اور اللہ کو بھی رحم آ گیا کہ اب دماغ ان کا صحیح ہو گیا ہے، اس نے دعا کی۔ وہ آدمی جو زندہ ہو، جو دعا کرنے کی قوت اور طاقت رکھتا ہو، اللہ نے اسے سننے کے لیے کان بھی دیے اور سن بھی رہا ہو، بولنے دعائیں التجائیں کرنے کے لیے زبان بھی دی ہو، جس سے وہ بول رہا ہو، دعا کرنے پہ قادر ہو، اس سے دعا کروانا یہ دین کا حصہ ہے۔ ہم تو کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ جب کسی حاجیہ عمرے کے لیے جاتے ہوئے اپنے ساتھی کو دیکھتے تو اس سے کہتے یا اخی لا تنسانا فی الدعاء، بھائی ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اور ہم بھی جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں نا تو ایک دوسرے سے یہی درخواست کرتے ہیں کہ دعاؤں میں یاد رکھنا۔ یہ اچھا عمل ہے، یہ دین کی تعلیم ہے، تلقین ہے۔ اللہ ہر بھائی کی دوسرے کے حق میں دعا کو قبول کرتا ہے، اس کا وعدہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ جب کوئی دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ لیکن کسی مرنے والے سے دعا کرنے کا سوچنا کہ ہم اس کے سامنے فریاد کریں، وہ بیچارہ جو سننے پہ بھی قادر نہیں، بولنے پہ بھی قادر نہیں، اس کو وسیلہ طفیل بنا کے
اللہ کے سامنے پیش کریں تو اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ گزشتہ دنوں دہلی میں دنیا کے مختلف بادشاہوں کا ایک اکٹھ ہوا، غیر مسلم بھی تھے، مسلمان کہلانے والے بھی تھے۔ تو وہاں گاندھی کی سمادھی پہ پھول اور چادریں چڑھانے کا موقع آیا، غیر مسلم بھی گئے، اسلام کے دعوے دار بھی گئے، بنگلہ دیشی بھی گئے، ترکیہ والے بھی گئے، ایرانی بھی گئے، لیکن ایک فرزند اسلام بھی اس وقت وہاں موجود تھا۔ دنیا دیکھ رہی ہے، اور حجاز کا مکین خادم الحرمین کا بیٹا کہیں نظر نہیں آتا۔ تو بی بی سی نے ڈاکومنٹری بنائی جس میں اس نے بتایا کہ ساری دنیا کے لوگ تو وہاں چلے گئے، لیکن محمد بن سلمان اس لیے نہیں گئے کہ وہ قرآن اور حدیث کو دین مانتے ہیں، اور قرآن اور حدیث پہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ایسی عبادات کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ ان کی دیگر بشری لغزشوں کو معاف کر دے۔ اللہ یہ عظیم وراثت کا وارث ہے۔ اللہ ان کے آباء و اجداد کی تیرے توحید کے لیے، تیرے دین کے لیے بڑی قربانیاں ہیں۔ اللہ اسے بھی اپنے بڑوں کی میراث، بڑوں کے راستے پہ حقیقی طور پہ چلنے والا بنا دے۔ اللہ کے نبی یا اللہ کے ولی آئے، انہوں نے انہیں جگہ جگہ پڑے ہوئے دیکھا تو اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد انہیں دوبارہ زندہ کر دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاہم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل گئے؟ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، اللہ نے ان سے کہا تم مر جاؤ، وہ مر گئے۔ پھر اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا۔ بے شک اللہ لوگوں پہ بڑا فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ بخت نصر بڑا ظالم اور سفاک حکمران ہوتا ہے۔ ملک عراق پہ اس کی حکومت تھی، جس کا دارالحکومت بابل شہر تھا۔ اس کو اللہ والوں سے اللہ واسطے کا بیر تھا۔ جب اسے پتہ چلتا نا کسی جگہ اللہ کا نام لینے والے رہتے ہیں، وہاں حملہ آور ہو جاتا۔ اسی نیت سے اس نے بیت المقدس پہ حملہ کیا، شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، بہت سارے لوگوں کو شہید کر ڈالا، اور کچھ کو قیدی بنا کے اپنے ساتھ بابل لے آیا اور بابل کی رسوائے زمانہ جیل میں ڈال دیا۔ کچھ دیر کے بعد اللہ نے اس کا اقتدار الٹا دیا۔ بعد میں آنے والا کوئی رحم دل تھا، اس نے ان قیدیوں کو آزاد کرنے کا حکم دیا۔ عزیر علیہ السلام بھی آزاد ہوئے۔ ایک گدھا خریدا، اس پہ سوار ہو کے بیت المقدس کی زیارت کے لیے روانہ ہوئے۔ جب دور سے دیکھا شہر تو ملیا میٹ ہو چکا ہے، زندگی کے کوئی آثار ہی نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، یا اس شخص کی طرح جو بستی کے پاس سے گزرا، جو چھتوں کے بالو اوندی ہو چکی تھی،
قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، وہ سوچنے لگا اللہ اس بستی کو مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کرے گا۔ اللہ نے مشاہدہ کروانے کے لیے فاماتہ اللہ مئۃ عام، انہیں 100 سال کے لیے موت دے دی۔ ثم بعثہ، وہ تو قادر مطلق ہے نا، زندگی موت اس کے ہاتھ میں ہے، جب چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جب چاہتا ہے مارتا ہے، جب چاہتا ہے دوبارہ اٹھا لیتا ہے۔ پھر اللہ نے انہیں دوبارہ اٹھایا اور اس سے پوچھا کم لبثتا، کتنی دیر یہاں ٹھہرے ہو؟ کہنے لگے لبثت یوما او بعض یوم، یا دن کا حصہ یا پورا ایک دن میں نے یہاں ٹھہراؤ کیا ہے، کیونکہ جب موت کی آغوش میں گئے دن کا پہلا حصہ تھا، جب زندگی ملی آخری حصہ تھا، تو سوچنے لگے صبح بس سویا تھا، اب پچھلا ٹائم ہے دن کا حصہ، یا ہو سکتا ہے تھکاوٹ کی وجہ سے زیادہ نیند آ گئی ہو۔ فرمایا بل لبثت مئۃ عام، اور تمہیں یہاں اس حالت میں پورے 100 سال ہو گئے ہیں۔ 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ کیا۔ یہ قرآن کا بیان ہے۔ انتہائی گھٹیا، فرسودہ، لغو اور حقائق کے برخلاف جو باتیں ہوں، جو خیالات ہوں، جو افکار ہوں، جو نظریات ہوں، ان کو دقیانوسی افکار اور نظریات کہا جاتا ہے۔ اور یہ تو واقعتاً دقیانوس ہی تھا، جو اپنی دقیانوسی سوچ کی وجہ سے اللہ ہی کو خالق و مالک وحدہ لا شریک سمجھ کے اس کے احکام پہ عمل پیرا ہونے کی بجائے اللہ کے ساتھ اور بہت سے معبودوں کی پرستش کرتا تھا۔ دقیانوس تھا نا، سوچ بھی دقیانوسی ہے نا۔ رحمان کو، اللہ کو انسانوں پہ قیاس کرتا ہے۔ جب کسی بڑے آدمی تک کے پاس جانا ہو تو ماتحت لوگوں سے راہ و رسم بڑھائے بغیر رسائی نہیں ہوتی، تو عرش والے رب تک پہنچنے کے لیے ان فوت شدہ اور بزرگوں سے جمپ لگوائے بغیر کیسے پہنچا جا سکتا ہے؟ خود بھی شرک میں مبتلا اور دقیانوسی خیالات کی وجہ سے لوگوں کو بھی شرک کی دعوتیں دیا کرتا۔ اللہ نے اس کے دور میں چند نوجوانوں کو توحید کی سمجھ عطا فرما دی، اور یہ تو ایسی دولت ہے جسے ملتی ہے اور وہ چاہتا ہے میرے گھر والے، میرا خاندان، میری برادری اور میرے متعلقین بھی اس دولت سے مالا مال ہو جائیں۔ اور یہی نظریہ لے کے اور وہ نوجوان اٹھ کھڑے ہوئے۔ قرآن کہتا ہے انہم فتیۃ آمنوا بربہم، اور یہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پہ ایمان لائے۔ اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا لقد قلنا اذا شططا، ہمارا رب تو وہ ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمینوں کو پیدا کیا، اور جو زمین و آسمان کی تمام مخلوقات کا پیدا کرنے والا ہے، جو اکیلا عبادت کے لائق ہے۔ اگر ہم اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک سمجھتے ہوئے انہیں پکارنے لگے تو یہ تو حد سے زیادہ گزری ہوئی بات ہوگی۔ توحید کی تبلیغ شروع کر دی۔ توحید کی تبلیغ تو اچھے خاصے لوگوں سے ہضم نہیں ہوتی۔ وہ بیچارہ ایک دبلا پتلا سا ڈاکٹر ہے، نام ہے اس کا ذاکر نائک ہے۔ اللہ نے اسے توفیق دی، ساری زندگی توحید کی تبلیغ کے لیے وقف کر دی۔ دنیا ایسے
اس کو کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھتی ہے جیسے اس نے ان کا باپ مار دیا ہو۔ جرم کیا ہے؟ توحید کی تبلیغ کرتا ہے۔ یہ تو دقیانوس تھا۔ دقیانوس کیسے برداشت کرتا؟ اس نے نوجوانوں کو گرفتار کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ اب یہ نوجوان اپنی جانیں اور ایمان بچانے کے لیے شہر سے نکل کے پہاڑوں میں داخل ہوئے۔ ایک غار نظر آئی۔ غار میں داخل ہوتے ہوئے جس رب پہ ایمان لائے تھے اس سے دعا کرنے لگے، اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ اِذَا وَالْفِتْيَةُ إِلَى الْقَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا۔ پروردگار ہمیں اپنی طرف سے اپنی رحمت عطا فرما اور ہمارے معاملے میں ہماری درست رہنمائی فرما دے۔ اللہ نے غار کو حکم دیا، میرے دوست آ رہے ہیں اور میرے بندے آ رہے ہیں، میرے عبادت گزار آ رہے ہیں، ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچنے دینا۔ غار نے اپنا دامن پھیلایا، انہیں اپنے دامن میں لٹایا اور لوریاں دے دے کے اس طرح سلا دیا جس طرح مائیں اپنے بچوں کو سلاتی ہیں۔ وقت پہ وقت گزرتا گیا، کئی دقیانوس جیسے اور بھی آئے اور چلے گئے۔ آخر میں اللہ کو لوگوں پہ رحم آ گیا۔ اللہ نے مرد مومن کسی مرد حق کو بھیج دیا۔ حالات و واقعات تبدیل ہو گئے اور ادھر ان نوجوانوں کو غار میں لیٹے ہوئے پورے 309 سال بیت گئے۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَمِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا۔ غار میں سوئے ہوئے انہیں پورے 309 سال بیت گئے۔ اللہ نے پھر ان کو اور دوبارہ اٹھایا۔ وہ رب ہے، کوئی مذاق تھوڑا ہے، اور جب چاہے پیدا کرے، جب چاہے موت کی آغوش میں پہنچا دے، جب چاہے دوبارہ اٹھا کے اپنے ہاں بلا لے اور حساب کتاب کے لیے کٹہرے میں کھڑا کر دے۔ قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ أَثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ۔ ہم نے اصحاب کہف سے لوگوں کو آگاہ کیا تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے، سچا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے وعدے کو حق اور سچ ماننے والا بنا۔ اللہ موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے، اپنی بارگاہ میں پیش کیے جانے پر ایمان اور یقین نصیب فرما۔ اللہ ہمیں آخرت پہ ایمان اور یقین نصیب کر کے برائیوں سے بچنے والا بنا اور نیکیوں میں آگے بڑھنے والا بنا۔ اللہ جب دنیا سے جائے ہمیں جہنم سے بچا لینا۔ اللہ ہمیں جزا کے طور پہ جنت میں داخل فرمانا۔ باقی آئندہ بیان ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔